जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ, और सिलसिला है इल्म व आगाही का क्विज सेगमेंट। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और ये स्टूडेंट्स हमारे साथ जो हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हैं। इससे पहले कि मैं अपना आज का मुकाबला शुरू करूँ, आपको बताते चलेंगे हम इस मुकाबले में 2 राउंड्स में सवालात करते हैं। पहले राउंड में 3 सवालात और फिर दूसरे राउंड में 3 सवालात। पहले राउंड में चॉइसेस या हिंट्स में दे देता हूँ नॉर्मली, लेकिन सेकंड राउंड ज़रा टफ होता है। जो पार्टिसिपेंट दोनों राउंड्स में ज़्यादा सवालों के दुरुस्त जवाब देता है वो होता है विनर। इससे पहले कि अपने मुकाबले का आगाज़ करें, आइए अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरी पहली पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? रोशा अली। रोशा अली। रोशा अली, माशाल्लाह। और कहाँ पढ़ती हैं आप, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कराची यूनिवर्सिटी में हूँ। कराची यूनिवर्सिटी कौन से डिपार्टमेंट में? फार्मेसी में है, माशाल्लाह। ये रोशा अली हैं जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में है, फार्मेसी, और ये कराची यूनिवर्सिटी जामिया कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब। जी आप बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद ज़ईम मलिक है। मोहम्मद ज़ईम मलिक। ज़ईम, अच्छा ठीक है, मोहम्मद ज़ईम मलिक। और आप कहाँ पढ़ते हैं? जामिया कराची, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ज़ईम मलिक हैं और ये जामिया कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम विरासत अली ख़ान है और मैं SIMT से MBA कर रहा हूँ। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? SIMT। SIMD जी। अच्छा, ये इसका मुखफ़फ़ किस चीज़ का है? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजीज़। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से आप MBA कर रहे हैं, माशाल्लाह। चलें ठीक है। और विरासत नाम है आपका, यानी हमारी रोशा अली हैं, उसके बाद हमारे साथ ज़ईम है और हमारे साथ विरासत। ये 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे आज के हैं। पहला राउंड इसका आगाज़ करता हूँ। रोशा आपसे शुरू करूँगा। पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसकी साहबजादी थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, सही फरमाया आपने। और अब मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मुझे बताइएगा कि हज़रत बीवी मरियम का जिक्र जो है या उनके वालिद का जिक्र किन सूरतों में कुरान की आया है? सूरह मरियम में। और मैंने वालिद साहब का भी जिक्र किया, हज़रत मरियम के वालिद। सूरह अंबिया नहीं। चले मैं आपका जवाब तो दुरुस्त मान लेता हूँ। वैसे हज़रत बीवी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम था हज़रत इमरान, और सूरह आले इमरान जो है, लेकिन आपने सूरह मरियम का, उसमें हज़रत बीवी मरियम का जिक्र, इसलिए मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ। 2 जवाब आपके, 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हुए हैं। और अब मैं आपसे तीसरा और आखिरी सवाल करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि बनी इसराइल के जद्द अमजद कौन थे, यानी जो कौम बनी इसराइल है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बेटे। जी ठीक है। मैं अच्छा, और इससे अगर पीछे जाएं तो फिर हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक़, मैं जवाब दुरुस्त मानता हूँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसलिए कि जब बनी इसराइल को मुखातिब किया जाता है कुरान में, तो तर्जुमे में जो है वो याकूब की औलादों पे लिखा जाता है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हज़रत इब्राहिम से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, यहाँ से ये सिलसिला डिवाइड होता है। तो क्योंकि हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो सिलसिले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी और पैगम्बर आए, तो ये है। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर ये सिलसिला आगे चलता है। बहरहाल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 3 सवालों में से 3 सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, ज़ईम की तरफ। ज़ईम, मुझे बताइएगा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शैतान के वसवसे से बचने के लिए कुरान में किस सूरा में इसका जिक्र आया है? सूरह नास। जी, सूरह नास और सूरह अलक। सूरह नास, और 2 सूरतें हैं, लेकिन आपने दूसरी सूरत सही बतानी है। यानी ये जो है ये शर से पनाह की सूरत है और शैतानी वसवसों से बचने के लिए 2 सूरतें हैं। जी कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं। कौन सी है? सूरह फलक और सूरह नास। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जानिब। मुझे बताइएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल को क्या कहा जाता है? पैदाइश के साल को अरबी में आम कहते हैं। आमुल फील। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूँ, ये सवाल नहीं है वैसे ही पूछ रहा हूँ, फील के माने क्या है? फील जो
پر جو واقعہ فیل وہ ابابیل ہے. اب اچھا ہو ابابیل ہے. فیل کے معنی کیا ہے؟ شطرنج کھیلتے ہیں آپ؟ کبھی کھیلیے شطرنج؟ جی جی اس میں ایک فیلا ہوتا ہے, اچھا کیونکہ ہر فوج میں بادشاہ کی ہاتھی ضرور ہوا کرتے تھے, تو ہاتھی فیل جو ہے نا بیسیکلی ہاتھی سے مراد ہے. اور عام الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہ کا لشکر اس سال آیا تھا ہاتھیوں کی ایک فوج لے کے, جس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت فرمانی تھی, تو ابابیلوں کے ذریعے جو ہے وہ باریک باریک کنکریاں پھینکی گئی تھیں, جس سے وہ پورے لشکر جو ہے نا وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا تھا. یہ ذکر سورہ فیل میں آیا ہے, جس کی وجہ سے اس کو اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں. ٹھیک, اب میں آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے, غم کا سال, وہ کون سا سال ہے؟ جس سال یہ تو آپ مجھے 90 سال بتا دیں یا وجہ بتا دیں کہ عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے. کیونکہ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کا بھی انتقال ہوا تھا, ان کے زوجہ محترمہ کا, اور ان کے چچا کا بھی انتقال ہوا تھا. کیا نام تھا ان کے چچا کا؟ عبد المطلب. عبد المطلب دادا کا نام تھا. چچا حضرت میں جواب درست مان لیتا ہوں, ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, کیونکہ عام الحزن ہے, غم کا سال ہے یہ. اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات, ان کی رفیق حیات حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا تھا سن 1090 میں, جس کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا. بہرحال میں جواب درست مان لیتا ہوں, اور آپ کے بھی 3 سوال جو ہے نا وہ درست ہوئے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری پارٹیسپینٹ, تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب, وراثت کی جانب. وراثت, ماشاءاللہ نام بڑا اچھا ہے وراثت. وراثت میں آپ کو پتہ ہے نا, وراثت انہیریٹنس کو کہتے ہیں, یعنی ترکہ. تو ماشاءاللہ آپ صاحب وراثت ہوں گے, اچھی بات ہے. چلیں اب میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی جس وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ کی پرورش کس نے فرمائی؟ سب سے پہلے دادا عبد المطلب. عبد المطلب, بالکل درست جواب ہے, ہم جواب درست مانتے ہیں. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ایک سفر کے دوران ہوا. آپ سے میں اس مقام کا نام جاننا چاہوں گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا, اور یہ مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ. یہ مقام ابوا کہلاتا ہے. ابوا, بالکل درست جواب ہے. اب آپ سے میرا تیسرا اور آخری سوال ہے. مجھے بتائیے گا جس وقت ابوا کے مقام پہ حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہوا اور وہیں آپ مدفون بھی ہیں, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی. 6 برس کی تھی. بالکل درست فرمایا آپ نے. تینوں سوالوں کے آپ نے بھی درست جواب دیے ہیں. اور اب ہم اپنے نیکسٹ راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور نیکسٹ راؤنڈ میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلے روشا کی جانب بڑھتے ہیں. روشا, آپ سے پہلا سوال ہے. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پہ جو نبوت کے ختم ہونے کے یعنی خاتم نبوت کی جو نشان تھا وہ کہاں موجود تھا؟ دونوں شانوں کے درمیان میں. دونوں شانوں کے درمیان, بالکل درست جواب ہے. اور یوں آپ نے پہلے سوال کا درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب, اور مجھے بتائیے گا کہ حضرت عبد المطلب کے وہ کون سے بیٹے تھے جن کے صدقے میں حضرت عبد المطلب نے, بیٹے کی بات کر رہا ہوں, کون سے بیٹے تھے جن کے صدقے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی؟ حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ, بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال بھی آپ کا درست ہوتا ہے. اور اب میرا آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے اس راؤنڈ کا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عقد مبارک سے قبل جو سفر تجارت تھا اس پہ اپنا ایک غلام بھیجا تھا, اس کا نام بتائیے. میسرہ. میسرہ, بالکل درست جواب ہے. اور یوں تینوں سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. 6 میں سے 6 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ زعیم کی جانب. زعیم, مجھے بتائیے گا کہ دعائے خلیل یا نوید مسیحا یعنی مسیحا کی خوشخبری, یا دعائے خلیل جو ہے وہ یعنی خلیل اللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں, تو یہ کس نبی کو یہ کہا جاتا ہے, دعائے خلیل یا نوید مسیحا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعائے خلیل بھی کہا جاتا ہے. اور نوید مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری سنائی تھی وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنائی تھی.
اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کو اپنی بیعت کس موقع پہ قرار دیا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی، اور اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی شان میں باقاعدہ ایک یعنی آیت نازل ہوئی جس میں اس بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا. یہ کون سا موقع تھا؟ مطلب اس واقعے کا ذکر کروں؟ جی، جب یہ کون سی بیعت تھی، یہ کون سا موقع تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا؟ فتح مکہ سے کے لیے جب صحابہ کرام، مجھے افسوس ہے نہیں، جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے صلح حدیبیہ کے موقع پہ. ٹھیک ہے، اور آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو بیعت کی گئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس میں حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنا ہاتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا تھا، اس بیعت کا نام کیا تھا؟ اور اس حوالے سے جو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نازل فرما دی ہے کہ راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان سے جنہوں نے ببول کے پیڑ کے نیچے یہ بیعت کی. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس بیعت کا نام کیا تھا؟ یہ بڑی عظیم بیعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ان کو یقین تھا اور آپ کو علم بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ آپ مکے میں گئے تھے مسلمانوں کا پیغام لے کے، لیکن افواہ یہ اڑ گئی تھی کہ آپ شہید کر دیے گئے. تو اس وقت ایک بیعت لی گئی، اور اس بیعت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا تو اپنا ہی ہاتھ دوسرا وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے رکھا باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، اور یہ کہا گیا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، آپ یقین دیکھیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واپس آئے، اور یہ بات ثابت ہوئی. اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے بیعت رضوان. ٹھیک، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ وراثت کی جانب. وراثت آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ عام الفیل جو ہے، یعنی یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، یہ کب پیش آیا؟ یعنی عیسوی سال کیا تھا؟ 571 بالکل درست جواب ہے. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ غزوہ خندق میں خندقیں کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اور اب آپ سے تیسرا اور آخری سوال میں کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوا؟ غزوہ خیبر کنفرم تو مجھے نہیں ہے سر، لیکن نہیں کنفرم ہی تو جواب دیکھیں یہاں کوئز میں تو 8 ہجری. نہیں، مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سن 7 ہجری میں ہوا. اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے اس کوئز کمپٹیشن کی جو فاتح ہیں وہ ہیں روشا، اور دوسرے نمبر پہ وراثت، اور تیسرے نمبر پہ زعیم موجود ہیں. اور اب ہم ان کو گفٹس دینا چاہیں گے، اور اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس روح افزا کا گفٹ ہم پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈی کیمپ گروپ آف کمپنیز کی جانب سے گفٹ ہم پر ہے. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جو ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہیں جو نمبر 1 پہ آئی ہیں، آپ کو روح افزا ہمدرد روح افزا کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آنے والے وراثت، آپ کو میڈی کیمپ کی جانب سے گفٹ دیا جاتا ہے. اور تھرڈ نمبر پہ زعیم آپ آئے ہیں، اور آپ کے لیے نیلسن پینٹس کی جانب سے یہ گفٹ ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگہی یعنی کوئز شو جو ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اور آج جس طرح میں ہر سیگمنٹ میں بتاتا جا رہا ہوں کہ اب یہ اس طرح ہم نے 29 یہ کوئز کمپٹیشنز یا جو چیزیں ہیں یہ آپ کے سوال و جواب کا مرحلہ یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جو کوئز کمپٹیشن یہ پسند آیا ہوگا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان. ڈاکٹر بلند اقبال.